حضرت ابو امامہ سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بہلہ کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی کی محفل میں آنے کے بعد ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو ایمان کی توحید کی دعوت دو۔ جب اپنے قوم کے پاس گئے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ قوم نے بلایا کہ سردار آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ فرمانے لگے نہیں، تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا کھا رہے ہو، اور مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا، مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ قوم نے کہا کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید کا کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ قوم والوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ پیاس لگی، کہا کہ پانی دیجئے، فرمایا کہ کوئی پانی نہیں۔ تم نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے لیے کوئی پانی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایمان والوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی ساری زندگیاں اسی پر جو ہے، سارے واقعات اسی پر ہیں کہ ایمان والوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کی مدد اسی وقت آئی، اللہ نے بارش برسائی۔ حضرت ابو امامہ سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خوب سیر ہو کر پانی پیا، پھر تر و تازہ ہو گئے، پھر اٹھے۔ قوم نے دیکھا، قوم والوں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل چستی ہے، تر و تازگی ہے، ساری خشکی ختم ہو گئی۔ کہا کہ کہاں سے پانی آیا؟ فرمایا کہ اللہ نے مدد اتاری ہے، اللہ کے پاس سے پانی، اللہ نے بارش کا انتظام کر دیا۔ ادھر قوم نے بائیکاٹ کر دیا، قوم کے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، لیکن ایمان کی خاطر جو ہے سرداری ختم، ایمان کی خاطر سرداری کو ختم کر دیا، اپنی جو ہے وہ چودراہٹ کو ختم کر دیا، ایمان کی خاطر، نبی کے کلمے کی خاطر۔ اللہ کے نبی سے دعا کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت کرے۔ پھر فرمایا کہ شہادت کی دعا کیجیے، فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے، تیری عمر میں برکت کرے۔ پھر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام لے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب میرے مقدر کے اندر شہادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت تہجد گزار تھے، روزے کے پابند تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کا بالصوم، روزے کو لازم پکڑنا، روزے کثرت سے رکھنا۔ فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف 5 دنوں کا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، صرف ان 5 دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ورنہ پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کبھی جو ہے ان کے گھر سے جو ہے چولہا دن میں جلتا تو لوگ سمجھتے کہ یا تو آج کوئی گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ ان کے گھر دن کو چولہا نہیں جلا کرتا۔ اللہ نے بیوی بھی ایسی عطا کی کہ جو ان کے ہم مزاج تھی، کبھی دن کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ بہت تہجد گزار تھے، سخی بھی بہت تھے، اللہ کے گھر کے، اللہ کے راستے کے اندر جو بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ گھر کے اندر 3 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر آیا، سائل آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، دے دیا۔ دوسرا سائل ہے، اس کو بھی دے دیا۔ دوپہر کو تیسرا سائل ہے، اس کو بھی دے دیا۔ تینوں کے تینوں دینار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں غریب غربا کو دے دیے۔ اس دن روزہ بھی تھا، باندی گھر کے اندر موجود ہے، باندی اہل کتاب میں سے ہے۔ کہنے لگی اللہ کا عجیب بندہ ہے، گھر میں کچھ نہیں، افطار کے لیے کچھ نہیں، 3 جو ہے وہ دراہم پڑے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، وہ بھی غربا کو دے دیے، اب کیا بنے گا افطاری کے لیے؟ دوپہر کو اٹھایا نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے۔ عشاء کے بعد واپس آئے۔ باندی نے سوچا کہ روزہ، چونکہ دن کو روزہ تھا، کچھ جو ہے وہ پکا لوں۔ گھر کے اندر جو کچھ بھی پڑا تھا وہ جو ہے وہ پکانے کے لیے رکھ دیا۔ اب بستر جو ہے وہ تیار کر دوں تاکہ آئیں گے دن کے تھکے ہوئے ہیں، وہ آرام کر لیں گے۔ جیسے ہی بستر کی چادر کو ٹھیک کیا، وہاں پر دیکھا کہ بستر کی چادر کے نیچے دینار ہی دینار پڑے ہوئے ہیں، 300 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کا عجیب بندہ ہے، اگر دینار تھے تو مجھے بتا دیتے، گھر کے اندر کچھ نہ تھا، میں افطاری کے لیے جو ہے کچھ لے آتی سامان۔ چلو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بھی حضرت جی آگے۔ فرمایا کہ حضرت جی آپ مجھے بتا دیتے کہ اگر آپ کے پاس دینار تھے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں بازار سے کچھ لے آتی، آپ کے لیے کچھ تیار کر دیتی۔ کہا کہ کون سے دینار؟ کہا کہ آپ کی چادر کے نیچے۔
کہا کہ اللہ کی قسم یہ میرے دینار نہیں، یہ اللہ کی مدد میرے پاس آئی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو مسلمانوں، جس وقت میری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا، لعلکم تتقون، قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جس وقت میں پرہیزگار بن جاؤں گا، میری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے گا، تو اس وقت میرے اوپر اللہ کی امداد، اللہ کی نصرت، غیبی امداد آئے گی، جہاں سے مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے میرے اوپر رزق آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے جو ہے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔